بلی کے یہ 3 راز جانیے۔ بلی کو بس ایک چیز کھلانی ہے، گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو ضرور آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کو بلی کے 3 ایسے راز بتاؤں گا جس کے بعد آپ کے گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جو بندہ بیوی کو یہ چیز کھلا دے گا گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ اللہ والو، اگر آپ دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن حالات نہیں بدل رہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت جلد فائدہ ہوگا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ بلیوں کے 3 ایسے راز ہیں جن رازوں کو جو شخص جان لیتا ہے تو پھر دولت اس بندے کے قدموں میں ہوتی ہے۔ اس سے پوری زندگی رزق اور دولت کے حوالے سے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور نہ ہی کبھی اس پر رزق کی تنگی آتی ہے۔ بابا فرید الدین شکر کے بتائے گئے یہ 3 راز جان لیجئے، پھر اس شخص کو جتنی دولت کی ضرورت ہوتی ہے اسے کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے۔ بلی ایک ایسا جانور ہے جو اپنی خوراک کے لیے دوسرے جانوروں کا شکار کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کو بہت پسند فرمایا۔ دین اسلام بھی کہتا ہے کہ بلی ایک پاک جانور ہے جسے گھر میں پالا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک بلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے برتن کو اوندا کر دیتے، یعنی کہ وہ بلی آسانی سے پانی پی سکے، اور جب وہ بلی پانی پی کر چلی جایا کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نماز پڑھ رہی تھیں تو ایک عورت ہریسہ لے کر آئی اور رکھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد ایک بلی آئی اور اسے اس ہریسے میں منہ مارا اور اس کو تھوڑا سا کھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب نماز سے فارغ ہوئیں تو آپ رضی اللہ عنہا نے اس ہریسے کو وہیں سے کھایا جہاں سے بلی کھا کر گئی تھی، اور فرمایا بلیاں تو ہمارے گھروں میں آنے جانے والی ہیں اور یہ پاک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام ہی بلیوں کو پیار کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی وجہ سے بلیوں والا یعنی کہ ابو ہریرہ پڑ گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی تمام مخلوقات یعنی کہ انسان، جنات اور جانوروں میں سب سے واحد مخلوق بلی ہے جس کی دی گئی دعا اللہ تبارک تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ بلی پھر جس کو بھی دعا دے دے بلی کی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی تو وہ اس کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی، کیونکہ قید کرنے کے بعد نہ اسے کھانے کو دیا، نہ پینے کو دیا، اور نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں کو کھاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ایک عورت کے بارے میں بتایا ہے جو جہنم میں داخل ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھ دیا اور وہ بھوک پیاس سے بےتاب ہو کر مر گئی۔ اس نے نہ تو اسے کچھ کھانے کو دیا، نہ پینے کو دیا، اور نہ ہی چھوڑا، اور خود دوڑ بھاگ کر زمین کے کیڑے مکوڑوں کو کھا لیتی۔ جب جانوروں کے بارے میں یہ وعید ہے تو بیوی، بچے اور نوکر چاکر وغیرہ جیسے بے گناہ ماتحت لوگوں کی ذمہ داری ادا نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ اسلام میں بلی کھانا حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہرہ بتایا گیا ہے۔ بلی کو انسان نے تقریباً 100 سال پہلے پالتو بنایا تھا۔ افریقی جنگلی بلی کی ایک قسم کو پالتو بلی کے آباء و اجداد میں سے سمجھا جاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں سے حسن سلوک کی تلقین کی ہے۔ ابو ہریرہ کے نام کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ کچھ نے لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے قبل ان کا نام عبد الشمس تھا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ اسلام لانے کے بعد عبد الرحمن رکھا گیا۔ کسی نے عمر بن عامر لکھا تو کسی نے عبداللہ بن عامر لکھا، جبکہ آپ کی کنیت ابو ہریرہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس ایک بلی تھی جسے آپ ساتھ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ نے دیکھا کہ ایک بلی دھوپ کے باعث دیوار کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، تو آپ نے اسے اٹھایا اور آستین کے نیچے چھپا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ماہرین کے مطابق بلی گھر میں پالنے سے انسان میں ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ اس کے بالوں میں بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو ڈپریشن کو کم کرتے ہیں۔ ماہرین کے تجربات کے مطابق بلی کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے۔ بلی کی مونچھوں میں سینسر ہوتا ہے جو جگہ کے فاصلے، حجم اور جانوروں کی اقسام کے بارے میں پتہ لگاتا ہے۔ یہ کام وہ رات کے اندھیرے میں بھی کر لیتی ہے۔ قدیم زمانے سے انسانوں کے ساتھیوں میں جن جانوروں کا شمار ہوتا ہے، ان میں سر فہرست بلیاں بھی موجود ہیں۔ بلی چھوٹا سا بے ضرر گوشت خور ممالیہ جانور ہے جو اپنی خوراک کے حصول کے لیے لگ بھگ 1000 جانوروں اور پرندوں کو شکار کرنے پر قادر ہے۔ درختوں اور اونچی جگہوں پر چڑھنے میں مشاق ہے۔ مونچھوں کی حرکات و سکنات سے جگہ کی پیمائش کر کے گزرنے کا اندازہ لگاتی ہے۔ منہ اور زبان کی مخصوص ساخت کے باعث بلی مختلف آوازیں نکالنے پر قادر ہے۔ یہ عمل اسے دوسرے جانوروں سے ممتاز بناتا ہے۔ بلی کے کان اس کے مزاج سے آگاہی کا اہم ذریعہ ہے۔ بلی بیک وقت دونوں کانوں کو مختلف سمتوں میں حرکت دے سکتی ہے، حتیٰ کہ بلی کا جسم اگر دائیں سمت حرکت کر رہا ہو تو بلی بآسانی اس دوران کانوں کو بائیں جانب گھما سکتی ہے۔ بعض مواقع پر بلی 180 درجے تک کانوں کو حرکت دے سکتی ہے۔ اسی طرح کسی بھی آواز پر متوجہ ہونے کی صلاحیت بلی میں کسی بھی نسل کے کتے سے 10 گنا زیادہ ہے۔ بلی کی آنکھیں گول، بادامی اور نشیلی ہوتی ہیں، جبکہ چال نازک اندام کہلاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے پنجوں اور پیروں کی ہڈیوں کی مخصوص ساخت کا ہونا ہے۔ پنجوں کی مخصوص بناوٹ اسے بلندی سے گرنے کے بعد چوٹ لگنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ بلیاں دوڑتے یا چلتے ہوئے بیک وقت پہلے دونوں الٹی پھر سیدھی ٹانگوں کو حرکت دیتی ہیں۔ بلی کے علاوہ قدرت نے یہ صلاحیت صرف اونٹ اور زرافے کو دی ہے۔ بلی کے چہرے پر موجود مونچھیں جو ریڈار کی مانند حرکت کرتی ہیں، اسے سونگھنے میں مدد دیتی ہیں۔ بہترین شکاری ہونے کے باعث بلی دن بھر میں اوسطاً 13 سے 14 گھنٹے کی نیند لیتی ہے۔ بلی دن کی نسبت رات میں بہتر طریقے سے دیکھ سکتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں موجود کیمیائی مادہ کی فراوانی ہے۔ گوشت خور ہونے کی وجہ سے اپنے نظام ہضم کو بہتر بنانے کے لیے گھاس بھی کھاتی ہے تاکہ اس کا معدہ درست رہے۔ اللہ والو، بلی کے یہ 3 راز بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے بلی کو کیا کھلانا ہے اور کن احتیاط سے آپ کے گھر میں رزق اور دولت آئے گا۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے گھر میں بلی کو پال سکتے ہیں۔ آپ ایک پالتو بلی کا بچہ لائیں، گھر میں پالیں، اس کی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں دیکھیں۔ اسی طرح اگر بلی انسان کے جسم کا کوئی حصہ چاٹ لے تو نماز پڑھنے سے پہلے اس کو دھو لینا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، بلی کے 3 راز بتانے سے پہلے ہم آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں، ضرور سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری حیات طیبہ میں بیمار نہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک نمبر 1، صبح جلد اٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح بہت جلد اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل اور 1 گھنٹہ بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے۔ آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن دینے کا موقع ملتا ہے، جو کہ آپ کی صحت مند زندگی کے لیے ایک بہترین مفید عمل ہے۔
نمبر 2، آنکھوں کا مساج۔ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ جسم کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور معمول تھا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے کہ جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی دماغ میں خون کی سپلائی بحال نہیں ہوئی تو اس شخص کو یہاں برین ہیمرج بھی ہو سکتا ہے، یا وہ دماغ کے کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار بھی ہو سکتا ہے، جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا، فالج ہونا بھی شامل ہے۔ جبکہ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھا رہے کہ اس کے دماغ میں خون کی سپلائی بحال ہو سکے تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے اور اس ایک حدیث مبارکہ کے پیچھے بہت سے پروفیسر، ڈاکٹرز کی ریسرچ شامل ہے، جس میں غیر مسلم ریسرچرز بھی اتفاق کیا ہے کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح سے ایکٹیو ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس سنت مبارکہ پر جہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے وہاں صحت کا بہت بڑا راز بھی ہے۔ نمبر 4، کیلولا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 گھڑی کے لیے 20 سے 25 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68% افراد میں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکوہل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر بھی سکتا ہے یا اس پر خمار کی سی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا بوجھل محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکوہل سے پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا اور وہ جسم کے فنکشن کے ساتھ زیادہ فعال رہے گا اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے، چونکہ یہ بات آج تحقیقات سے ثابت شدہ ہے۔ اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر 1 سے 2 یا 3 بجے تک دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ کیلولا کر سکیں۔ آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو عملاً اپنائے ہوئے ہے اور پورے یورپ میں دوپہر 1 سے 3 بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ریسرچ کی، اپنایا اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں۔ نمبر 5، کھانے سے پہلے پھل فروش فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کھانے سے پہلے فروٹ نوش فرمایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کھانے کے بعد پھل نوش نہ فرماتے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا جبکہ کھانے سے قبل پانی پینے کی ترغیب دلائی۔ اس لیے مختلف پھل جو بھی پانی کی بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کھانے سے پہلے کھانے سے جسم اور خاص طور پر معدہ اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے میں معدہ اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اور یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، اور یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے۔ فروٹ میں موجود غذائیت سے خالی معدے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، غذا کے بعد پانی نہ پینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہ پیتے تھے۔
آج علم و تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کر کے اس قدر نقصانات ہیں کہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتے ہیں، باقی کھانا ہاضمے کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنتوں میں چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند ایک گھونٹ لے لو، اس کے بعد روٹی کا ایک لقمہ کھا لو۔ جاپانی تحقیق ہے کہ کھانے کے بعد پانی سے جو فیٹ اوپر آ رہے تھے، آپ نے جو بعد میں لقمہ کھا لیا تو فیٹس کے اوپر آنے کا سلسلہ نہ صرف وہیں رک جاتا ہے بلکہ وہ دوبارہ غذا کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے کہ جو پیٹ میں نہ صرف گیسز، تیزابیت، بدہضمی کا باعث بنتا ہے لیکن بہت سے دل کے امراض کا تعلق بھی اسی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے سبب سے ہے۔ نمبر 7، وضو۔ ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم از کم 5 بار وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور منہ، ناک، ہاتھ، بازو، سر اور پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ یعنی کہ دن میں 5 بار ہم جسم کے ان تمام اعضاء کو دھوتے ہیں۔ وضو میں ہم جسم کے تمام ظاہری اعضاء ہوتے ہیں جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے۔ آج سائنسی مشاہدات یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ جسم کے جن اعضاء پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے تو اگر ان کو صاف نہ کیا جائے اور وہ جسم کے اس حصے پر زیادہ دیر لگے رہیں تو ان اعضاء اور دعا کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آ گئی ہے، اس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ایک شخص صبح عمود ہوتا ہے اور اس کے بعد شام میں آ کر دھوتا ہے تو اس کے اعضاء اور دماغ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، جس کے بعد میں بہت سے اعصابی مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ اسلام کم از کم دن میں 5 بار آپ کے اعضاء کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے اور جمعہ کے روز ناخن، زیر ناف اور بغلوں کے غیر ضروری بال کاٹنے سمیت مکمل صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے بلکہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کا حصہ بھی ہے۔ نمبر 8، جلد سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات جلد سو جایا کرتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے فوراً بعد سو جایا کرتے تھے، یعنی کہ رات جلد سونا اور صبح جلد اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات میں شامل تھا۔ ہماری بائیولوجیکل واچ جو کہ ہمارے پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے، جب یہ باہر اندھیرا دیکھتی ہے تو یہ آپ کے جسم کو سونے کا سگنل دیتی ہے۔ جسم کو تیاری کے لیے 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے کہ اس وقت تک آپ کو لازمی سونا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ نماز مغرب اور نماز عشاء میں تقریباً اتنا ہی دورانیہ ہوتا ہے۔ اگر کہیں زخم آ گیا ہے اور اس کو ریپیئر کرے گا، اگر جگر یا کسی اور اعضاء میں کچھ مشکل ہے تو اس پر کام کرے گا، بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہوتا ہے۔ اور جگر کے مریض ہیں، ان کے لیے یہ رائے بھی ہے کہ جہاں وہ اپنا علاج کروا رہے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن اپنی نیند کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے جلد سویا کریں۔ جسم کے ڈاکٹر کو علاج کا موقع دیجیے اور پھر اس کے ثمرات دیکھیے گا۔ رات 10 بجے سے 12 بجے تک جگر اور اس کے ارد گرد کے اعضاء کی مینٹیننس ہوتی ہے اور اس کے بعد درجہ بدرجہ پورے جسم کی مینٹیننس ہوتی ہے، اور یہ عمل ساری رات چلتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے جسم میں ایک آٹومیٹک نظام رکھا ہے۔ یہ نظام تب کام کرتا ہے کہ جب آپ جلدی سونے کی عادت اپناتے ہیں۔ عہد جہالت میں عربوں میں ایک رواج تھا کہ رات کے کھانے کے بعد ان کے ہاں شاعر و شاعری اور رات کو بڑی بڑی محفلیں ہوتی تھیں جو رات گئے 2 بجے تک چلتی رہتی تھیں، اور اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات جلدی سونا بھی ان کے نزدیک ایک قابل اعتراض عمل تھا۔ یہ تو عہد جہالت تھا،
لیکن آج ماڈرن دور کا دعویٰ کرنے والے ہم مسلمانوں کے ہاں بھی دیر تک جاگنے کو نہ صرف قابل اعتراض نہیں سمجھا جاتا بلکہ کچھ حد تک تو قابل فخر بھی سمجھا جاتا ہے۔ عہد جہالت کی محفلوں کی جگہ آج ماڈرن انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نے لے لی ہے، لیکن جلد سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات میں تھا، کیونکہ جسم کے اندرونی ڈاکٹر کی افادیت سے واقف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری حیات مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی بیمار نہیں ہوئے۔ نمبر 9، مسواک کرنا۔ اللہ کے رسول مسواک کو بہت پسند فرماتے تھے اور خصوصاً دن میں 5 دفعہ ہر نماز میں وضو کے ساتھ تو ضرور اس کا اہتمام فرماتے۔ اس کے علاوہ بھی جب گھر تشریف لاتے کسی محفل میں حاضری سے پہلے غرض موقع بہ موقع مسواک کا اہتمام کرتے اور مسواک کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کی کچھ نہ کچھ ذرات ضرور رہ جاتے ہیں، اور کھانے کے 1 گھنٹہ بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے۔ محسوس کیجیے گا کہ دانتوں میں رہ جانے والے ذرات 2 گھنٹوں پر نرم ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیکٹیریا ہی ہے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا کہ کھانے سے پہلے بعد سونے سے پہلے مسواک کا اہتمام کیا جائے، ورنہ یہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ آج امریکہ اور مغربی ممالک میں صبح اٹھتے بغیر دانت منہ صاف کیے کھانے پینے کا رواج عام ہے، جو ان میں طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی نے ہارٹ اٹیک کے 500 مریضوں پر تحقیق کی۔ انہوں نے جہاں اور بہت سی وجوہات کی، وہاں ایک وجہ دانت کا صاف نہ کرنا ہے۔ یہ لوگ ٹوتھ برش کرنے کے عادی نہ تھے، جس کے سبب ان کے دانتوں میں جمع میل پیٹ میں جا کر اس قدر ملٹی پلائی ہوا کرتی کہ وہ ہارٹ اٹیکس کا سبب بن جاتی۔ ان کو ہارٹ اٹیک کا اصل سبب ان کے دانتوں کا میل تھا، جبکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی اس حد تک تلقین فرمائی کہ ایک موقع پر فرمایا، اگر امت پر باری نہ ہوتا تو میں امت پر مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ آج کی ماڈرن سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ جن لوگوں کو ٹوتھ برش زیادہ استعمال کرنے کی عادت ہوتی ہے، ان کو غصہ کم آتا ہے اور وہ اکثر ٹھنڈے مزاج پر سکون رہتے ہیں۔ جس شخص کو زیادہ غصہ آتا ہو، بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہو، طبیعت میں بے چینی، تو وہ زیادہ سے زیادہ مسواک کیا کرے۔ 2-3 ماہ ہی اس کے حیران کن معجزاتی اثرات پائے گا۔ نمبر 10، ہفتے میں 2 روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات میں پیر اور جمعرات کا روزہ بھی شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان روزوں کو رکھنے کی ترغیب بھی دلائی، یعنی کہ ہفتے میں 2 روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک بھی ہے کہ مسلمان 1 آنت میں کھانا کھاتا ہے، جبکہ کافر 3 آنت میں، اور ہمیں نصیحت فرمائی کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو۔ یہ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کا بہت عظیم راز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم معمول کے مطابق اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتے رہتے ہیں تو جسم میں فالتو پروٹین، فیٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو کہ جسم کی ضرورت سے زائد ہونے کے سبب جسم میں زہر کا کردار ادا کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ آج کی عام بیماریاں شوگر، کولیسٹرول، بلڈ پریشر کے بنیادی سبب یہی فالتو فیٹس ہی بنتے ہیں۔ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو جسم میں کھانا ہضم کرنے کا خودکار نظام پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے 100 لقمے کھانے تھے مگر 70 پر ہاتھ روک لیا تو باقی 30 لقمے کی جن کی جسم کو ضرورت تھی، جسم کو ضرورت ایکسٹرا پروٹین اور فیٹس کو کھا کر پورا کرتا ہے۔ جسم اپنے خودکار نظام کے تحت اکٹھے ہونے والے زہر کو ختم کرتا رہتا ہے۔ آپ صحت مند رہتے ہیں۔ روز کے معاملات اور جمعرات کا، پھر روزہ جب یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے معاملات کا حصہ بن جاتی ہے، آپ سدا راہ صحت مند رہتے ہیں۔ آج ہم سائنسی تحقیقات پر بہت یقین رکھتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پروف کرے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے۔
حقیقت یہ ہے کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری حیات طیبہ سنتیں ہمارے لیے ماشل راہ ہے، اور انہی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور راحتیں ہیں۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ غربت میں صبر کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے جو تمہیں دیا ہے اس پر خوش رہا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو۔ آقا کریم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے درمیان نہ سویا کرو جو سونے سے قبل باتیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اندھیرے میں کھانا مت کھایا کرو۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، کھانے کو سونگا نہ کرو، کھانے کو سونگنا بد تہذیبی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ منہ بھر کر نہ کھایا کرو کیونکہ اس سے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھا کرو۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ حاجت کی جگہ یعنی واش روم میں مت تھوکا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئلے سے دانت صاف نہ کیا کرو۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، دوسروں کے عیب تلاش نہ کیا کرو۔ آقا کریم نے فرمایا، فجر، اشراق، عصر، مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ آقا کریم نے فرمایا، تم بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھایا کرو۔ آقا کریم نے فرمایا کہ منہ سے کھانا نکال کر نہ کھایا کرو۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو، یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کیا کرو۔ آقا کریم نے فرمایا کہ ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جوتے پہننے سے قبل اسے جاڑ لیا کرو۔ آقا کریم نے فرمایا کہ ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ آقا کریم نے فرمایا کہ بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو۔ آقا کریم نے فرمایا کہ دوست کو دشمن نہ سمجھا کرو۔ آقا کریم نے فرمایا کہ دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصے بیان نہ کیا کرو۔ آقا کریم نے فرمایا کہ ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ بات دوسرے تک پوری پہنچ سکے یا پوری سمجھ آ سکے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایڑیاں مار کر نہ چلا کرو۔ ایڑیاں مار کر چلنا تکبر کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کسی کے بارے میں جھوٹ مت بولا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو، اور مشورہ ہمیشہ سمجھداری کی بجائے تجربہ کار شخص سے کرنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کبھی غرور نہ کیا کرو۔ غرور ایک ایسی بری عادت ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ گدھا گھروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ مہمان کی کھلے دل سے خدمت کیا کرو۔ یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کیا کرو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا روزانہ کم از کم 100 بار استغفار کیا کرو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ والوں، بلیوں کا جو پہلا راز ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی گھر میں آنے جانے والی یا محلے میں گھومنے والی پھرنے والی بلیوں سے پیار کرتا ہے اور صرف ان کو پانی ڈال دیتا ہے، یعنی کہ ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیتا ہے، یا گھر میں آنے جانے والی یا محلے میں گھومنے پھرنے والی بلیوں سے پانی کا انتظام کر دیتا ہے، تو اس شخص پر کسی بھی قسم کا جادو یا عملیات اثر نہیں کرتا۔
کیونکہ ایسا شخص جو بلیوں کے لیے صرف پانی کا انتظام کر دیتا ہے، جنات اس کو نقصان نہیں پہنچاتے، کیونکہ جنات اس شخص کو نقصان نہیں پہنچاتے، اس لیے اس شخص پر نہ تو جادو چلتا ہے نہ ہی کوئی دوسری سفلی عمل۔ پیارے ناظرین، یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جن بھائیوں یا بہنوں پر جادو یا سفلی عمل ہوا ہو تو ان سے گزارش ہے کہ اپنے گھر میں بلی پال لیں اور اس کا خیال رکھیں، جادو ٹلنا شروع ہو جائے گا۔ بلی کا دوسرا راز یہ ہے کہ جو شخص بھی بلی کو دودھ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، زندگی بھر کبھی بھی اس کے گھر سے برکت ختم نہیں ہوتی۔ زندگی بھر نہ تو اس پر کبھی تنگ دستی اور نہ ہی کبھی رزق کی تنگی آئے گی، ہمیشہ اس کے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی رہے گی۔ جبکہ بلی کا تیسرا راز یہ ہے کہ جو شخص بلی کو گوشت یا پھر چھچڑے ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بہت جلد دولت مند ہو جاتا ہے۔ بلی کی پسندیدہ خوراک گوشت اور چھچڑے ہوتے ہیں، اس لیے جو بھی شخص بلیوں کو گوشت ڈالتا ہے تو بلی اس شخص کے خوش ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، جیسے اس شخص نے مجھے میری پسندیدہ ترین غذا دی ہے، میرے لیے رزق کا انتظام کیا ہے، یا اللہ تو بھی اس کے پسندیدہ چیز عطا فرما، تو بھی اس کے رزق میں اضافہ فرما۔ پیارے ناظرین کرام، ایک روایت یہ بھی ہے کہ روزانہ عصر کے بعد فرشتے آ کر ہر جانور سے پوچھتے ہیں کہ بتا تیرے مالک نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو بلی جس گھر میں رہتی ہے یا جو بلیوں کو پالتے ہیں، عصر میں فرشتے اس سے جب دریافت کرتے ہیں بتا تیرے مالک نے تجھے کیا دیا، کیا کھلایا، تو بلی اس کے لیے دعا کرتی ہے اور فرشتے وہ دعا لے کر اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے پر اپنا رحم فرماتا شروع کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور اپنے گھر میں بلی کے بچوں کو پالیں، اور اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب بلی کے یہ راز جاننے کے بعد آپ نے روزانہ کی بنیاد پر 100 دانوں کی تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ استغفار کا یہ ذکر رب کریم کو راضی کرنے اور رب کا پسندیدہ بننے میں انسان کی بہت مدد کرتا ہے، اس لیے جتنا ہو سکے بلی کو پالنے کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرے اور مجھے اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔